وہ میں بچپن میں انسان کو احساس نہیں ہوتا کہ وہ پرانے زمانے کی فلمیں ہمیں ٹی وی پہ دکھائی جاتی تھی جس میں پرانے رومن جو ایٹریم تھے اس میں انسانوں کو لڑایا جاتا تھا. بالکل اسی طرح جس طرح جانوروں کو قید میں رکھا جاتا ہے اور جس طرح جانوروں کو لڑایا جاتا ہے اور بھالو کے اوپر کتے چھوڑے جاتے ہیں، بالکل اسی طرح کسی زمانے میں انسانوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا تھا. اور اسی طرح بادشاہ اور بڑے بڑے لوگ بیٹھ کے نظارہ کیا کرتے تھے کہ کس طرح وہ لوگ جنہیں قید کیا گیا ہے، جنہیں جانوروں کی طرح رکھا گیا ہے، اس کو کیسے ایٹریم میں جانوروں کی طرح لڑایا جائے. لیکن اللہ کا کرم ہوا، جیسے جیسے انسانیت آگے بڑھتی چلی گئی یہ حیوانی چیزیں جو ہو رہی تھیں انہیں آہستہ آہستہ ختم کیا گیا اور آج لوگ آزاد ہیں، آج لوگ غلام نہیں ہیں. مگر اگر ہم خود اس سفر سے گزر کے یہاں تک پہنچے ہیں تو ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ وہ جانور جنہیں ان بادشاہوں کی طرح ہم نے قید میں رکھا ہوا ہے اور وہ جانور جنہیں ہم چند لمحوں کی اپنی خوشی کے لیے یا اپنے بڑے پن کا احساس کرنے کے لیے کہ میرے جانور نے تمہارے جانور کو مارا، اس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے بڑے بڑے سیٹھوں نے اور بڑے بڑے لوگوں نے جنہوں نے گھروں میں جانور رکھے ہوئے ہیں، شیر رکھے ہوئے ہیں، چیتے رکھے ہوئے ہیں، لیپرڈ رکھے ہوئے ہیں، جن کا اصل ٹھکانہ تو یہ پہاڑ ہے. یہ تو ایسے ہی ہے جیسے انسانوں کو کسی جنگلے میں ڈال دیا جائے اور 2 وقت کا کھانا دے دیا جائے اور نظارہ کروایا جائے کہ دیکھیے کیا خوب شکل ہیں. تو میں جو یہاں کی ٹیم ہے میں اس کا بہت شکر گزار ہوں. یہاں پہ کسی زمانے میں ایک چڑیا گھر ہوا کرتا تھا، زو ہوا کرتا تھا، اور اس کے بعد یہ بالکل بے آباد جنگل بن گیا. ابھی بھی بے آبادی ہے یہاں پر، ابھی بھی جنگل ہے، جنگل نما ہے. تو میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں اس ٹیم کو اور اس وائلڈ لائف بورڈ کو، پرانے کو بھی اور اب بورڈ کو بھی، جنہوں نے یہ انیشیٹو لیا اور یہاں پہ وہ جانور جنہیں بالکل جیسے انسانوں پہ ظلم کیا جاتا تھا اس طرح ان پہ ظلم کیا جا رہا ہے، اور وہ جانور جنہیں قید میں رکھا جا رہا ہے، جن کا مسکن ہوائیں ہیں پرندوں کا، یا یہ پہاڑ ہیں، یا گلگت بلتستان ہے، یا AJK کے پہاڑ ہیں، وہاں سے ان جانوروں کو ریکور کر کے یہاں پہ لایا جا رہا ہے. اور وہ جانور جو دوبارہ سے وائلڈ میں جا سکتے ہیں، باقاعدہ ان کو اور ہمیں بتایا گیا ہے کہ کتنے جانور واپس وائلڈ میں ریلیز کیے گئے ہیں. یعنی جو ان کا مسکن ہے اس قید سے، یہ بھی قید ہے مگر یہ ریہیبلیٹیشن کے لیے قید ہے. مگر اس قید سے جو اصل مسکن ہے ان کا، وہ تو وہی جنگل ہے جس میں ان کو رہنا ہے. تو ان جنگلوں تک ان جانوروں کو لے جایا جا رہا ہے، اور جو لاچار ہو چکے ہیں، جن کی ہڈیاں ٹوٹ چکی ہیں یا جن کے پر کٹ چکے ہیں، جو دوبارہ پرواز نہیں کرتے، جو انسانی ظلم کی وجہ سے یہاں تک پہنچے ہیں، ان پہ انسانوں کو ان کی خدمت پہ مامور کیا گیا ہے. اور یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو کم از کم جو بھی نقصان ہوا وہ تو ہوا مگر وہ زندہ تو رہ سکیں. تو میں بہت خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. میں بالخصوص سیکٹری صاحبہ کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں جن کی کاوشوں سے ہم بورڈ بھی نیا بنا رہے ہیں. ہمارا یہاں کا بورڈ ختم ہو چکا ہے اور ابھی ایک ایڈمنسٹریٹو بورڈ ہے، مگر وہ ایڈمنسٹریٹو بورڈ تو جواب نہیں ہے اس ریہیبلیٹیشن کا. ہمیں تو ایسے لوگ چاہیے، سرکاری افسران نہیں چاہیے. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ سرکاری افسران نہیں ہوں گے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہاں پہ وہ لوگ ہوں گے جن کی زندگی کا مشن جو ہے وہ ان جانوروں کو ریہیبلیٹیٹ کر کے دوبارہ سے ان کے مسکن تک، ان کے گھروں تک پہنچانا ہے. جن کی زندگی کا یہ عزم ہے، جو 10-10 20-20 سال سے اپنی زندگی کو اس کام میں گزار رہے ہیں، ان لوگوں کو ہم ڈھونڈ کر لائیں گے. اور یہ جو ٹیمپرری بورڈ بنایا گیا ہے یہ صرف اس لیے بنایا گیا ہے کہ ان لوگوں کو اچھے سے ڈھونڈ کے آپ کے سامنے اس بورڈ کو یہاں پہ کھڑا کریں تاکہ آپ بھی
دیکھ کے کہہ سکیں کہ ہاں یہ تو بہت اچھے لوگ ہیں, انہیں تو ہم 20-20 سال سے دیکھ رہے ہیں, انہیں تو 30-30 سال سے دیکھ رہے ہیں, انہوں نے تو ماریں کھائی ہیں بیچاروں نے جانوروں کو بچاتے ہوئے. تو اس طرح کے لوگ جو اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہیں, جن کے پاس درد دل ہے, ایسے لوگوں کو لائیں گے یہاں پر اور ان کا بورڈ بنائیں گے, اور انشاءاللہ بہت جلد بنائیں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ سال کے بعد یا 6 مہینے بعد مجھے پوچھیں گے اور میں دوبارہ سے کہہ رہا ہوں گا کہ بورڈ کی فائل پھنسی ہوئی ہے. کوئی فائل نہیں پھنسے گی. ہم ایک یہاں پہ نیا بورڈ بنائیں گے, اور انشاءاللہ یہ جو علاقہ ہے اسے حقیقی طور پہ ایک ایسا جنگل بنائیں گے جو ہائیجینک ہو, جہاں بیماری نہ ہو, جہاں خوراک جانوروں کی چوری نہ ہوتی ہو, جہاں پہ علاج جانوروں کا ہوتا ہو, جہاں پہ ٹرینڈ لوگ ہوں. اور ہم بین الاقوامی سطح کے, کیونکہ ہمارے پاس یہ مہارت نہیں ہے, تو ہم بین الاقوامی سطح کے وہ ایسی تنظیمیں جنہوں نے اپنی زندگی کا مقصد بین الاقوامی سطح پہ بنا رکھا ہے کہ وہ جانوروں کو لائیں, ان کی صحت کا خیال کریں, ان کو ٹھیک کریں, اور دوبارہ سے ان کا جو مسکن ہے وہاں تک چھوڑ کر آئیں, وہاں پر لائیں گے, انہیں انوائٹ کریں گے, یہاں پہ اپنے بچے بچیوں کو ٹرین کریں گے. اور ان تمام بچے بچیوں کو جو ہم ٹرین کریں گے انشاءاللہ, تھوڑی دیر تو شاید ہاتھ پکڑ کے ان کو جو بھی مہارت ہمیں چاہیے, جو بھی ہنرمندی چاہیے وہ پہلے پوری کریں گے, مگر اس کے بعد انشاءاللہ پاکستان کو وہ جگہ بنائیں گے جہاں سے لوگ آ کر ہمیں کہیں کہ آپ کے پاس اتنے ٹرینڈ لوگ ہیں جو بین الاقوامی سطح پہ ٹرینڈ ہیں, جنہوں نے چیتے اور لیپرڈ اور لائنز اور یہ کائٹس بیچاری جو ہوا میں اڑ رہی ہوتی ہیں, جو تاروں پہ بیٹھ کے یا ڈوروں میں جن کی ٹانگیں الجھ جاتی ہیں اور ہمیشہ کے لیے اپاہج ہو جاتی ہیں, ان کو دوبارہ سے فضا میں, آزادی کی فضا میں چھوڑا ہے. تو ہم انشاءاللہ یہاں پہ ایسے ہنرمند لوگ, بچے بچیاں یہاں پہ ان کو گروم کریں گے کہ دنیا ہمارے پاس آئے. اور جیسے ہم دنیا کے پاس جا رہے ہیں, میرا آپ سے وعدہ ہے 5-7 سال بعد دنیا یہاں پر انشاءاللہ آئے گی اور ہمارے بچے بچیوں کو کہے گی کہ ہمارے ہاں بھی یہ اینیمل کی ابیوز ہو رہی ہے, آپ ہمارے پاس آئیے اور ہمیں سکھائیے کہ کس طرح ان جانوروں کو ہم نے دوبارہ سے ریہیبلیٹیٹ کرنا ہے. اسی کے ذریعے ہمیں انسانی ہمدردی کا بھی خیال آئے گا. اور یہ بچے بچیاں جو سڑکوں پہ گھوم رہے ہوتے ہیں, ہم رات کو آتے ہیں اسلام آباد میں, اور رات کو 11 بجے ٹریفک لائٹس کے اوپر 7-7 سال کے بچے بچیاں, وہ جو آپ کے بچے بچیوں سے کم عمر ہیں, وہ رات کو 11-12 بجے سڑکوں پہ کھڑے آپ کو پھول بیچ رہے ہوتے. تو اگر آپ کچھ خیال کرنا شروع کریں گے تو آپ کے دل میں ان کے لیے بھی خیال آئے گا, ان کے لیے بھی درد آئے گا. یہ حکومت کا فرض ہے, ہم انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ اپنے فرائض نبھائیں, انسانوں کے لیے اول, مگر صرف انسانوں کے لیے نہیں. یہ لوگ جس طرح حیوانی طریقے سے, انسان حیوانی طریقے سے جو جانوروں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں, ہم اسے روکیں گے, ان کو ریسٹور کریں گے, ان کو لے کر آئیں گے واپس, ان کو ریہیبلیٹیٹ کریں گے, اور کوشش کریں گے کہ ایک ڈیسنٹ زندگی ان کو افورڈ کر سکیں. تو میں دوبارہ سے وہ تمام لوگ, میرے پاس لسٹ ہے لوگوں کی, میں خاص طور پہ ان کا نام بھی لینا چاہوں گا. میں ان سب لوگوں کو یہاں پر ہم ان کو سیلیبریٹ کرتے ہیں, ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ کا کیا نام ہے؟ ثنا راجہ صاحبہ ہیں, انیلا عمیر صاحبہ ہیں, ایک اور صاحب ثاقب صاحب ہیں. آگے آئیے نا, تشریف لائیے, آپ آئیے میرے ساتھ کھڑے ہوں. نواز صاحب ہیں, آئیے. گلزیب صاحب ہیں, ادھر آئیے. عمران صاحب, یہ عمران صاحب ہیں. میری تصویر نہیں, ان کی تصویر لگائیں. میڈم آپ اس طرف آئیے, آپ دونوں آئیے اس طرف. عمر بلال صاحب کو, عمر صاحب ادھر آئیے, آپ ادھر آئیے, تشریف لائیے آپ. میم آپ ادھر ہیں, میم آپ ادھر ہیں, عمر آپ ادھر آ جائیں. یہ وہ ٹیم ہے, میں نہیں ہوں. یہ وہ ٹیم ہے, یہ ہیں وہ جو جانوروں کو اٹھاتے ہیں, ٹوٹی ہوئی ہڈی والے جانوروں کو اٹھاتے ہیں. یہ ہے وہ ٹیم, ان کو سیلیبریٹ کیجیے آج آپ. یہ ہیں وہ لڑکیاں, خواتین جو کہ ہاتھوں میں اٹھا کے فیڈر سے دودھ پلاتے ہیں جانوروں کو. اور یہ ہے وہ لیڈرشپ جن کی زیر سرکردگی یہ سارا کام ہو رہا ہے. تو میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں.
اور دوبارہ سے آپ تمام لوگ، سب سے زیادہ میں آپ کا شکر گزار ہوں اور آپ کا شکر گزار ہوں، اور یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ یہاں پہ بہترین بورڈ آئے گا، ہم آپ کے سامنے لے کر آئیں گے، اور کوئی ایک بھی شخص ایسا نہیں ہوگا جس پہ آپ انگلی اٹھا سکیں، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے لائیں گے۔ بہت سی یہاں پہ سیٹس خالی ہیں جس پہ ایڈیشنل چارجز پہ لوگ لگیں، ایسا نہیں ہوگا اب، اور میڈم نے یہ پہلے سے انیشیٹو لے لیا ہوا ہے، اینڈ شی از آلریڈی ٹرائنگ۔ ایڈورٹیزمنٹس دے دیے گئے ہیں، اور انشاءاللہ ہمارے پاس جیسے ہی لوگ آئیں گے ہم ایسے لوگ لائیں گے جن کی مہارت ان فیلڈز میں ہوگی، جن کی زندگی کا مقصد یہ ہوگا، اور انشاءاللہ میں خود بھی یہاں پر آتا رہوں گا، میڈم بھی یہاں پر آتی رہیں گی، ہم بار بار آ کے آپ کا شکریہ ادا کریں گے اور آپ کے ریسورسز جو ہیں ان کو بڑھائیں گے۔ میڈم بالخصوص آپ دونوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ کا شکریہ سب کا ادا کرتے ہیں جی، اور انشاءاللہ آپ کے پاس حاضر ہوتے رہیں گے، اور اس کو دوبارہ سے ایک بہترین لارج سفاری پارک کی شکل دینے کی کوشش کریں گے، جتنے بھی ہمارے ریسورسز ہیں اس میں، اور آپ جب آئیں گے یہاں پر اپنے بچوں کو تعلیم دینے کے لیے یہاں پر لے کر آئیں گے اس ریہیب سینٹر کے اندر، تو آپ کو بہت خوشی ہوگی۔ بہت بہت شکریہ۔ انیشیٹو ہے اور قابل تحسین ہے، بہت زبردست ایفرٹس ہیں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب میں بہت زیادہ واقعات ہو رہے ہیں، وہاں پہ اینیمل ایبیوز ہو رہا ہے، اور وہاں کی جو لیڈرشپ ہے وہ رابطہ کرتی ہے، غیر ملکی تنظیم 4 پاز آئی تھی، پھر وہ دوبارہ آئی، تو کوئی ایسا سسٹم ہوگا کہ ہمارے اپنے لوگوں کی کیپیسٹی بلڈنگ ہو، وہ یہاں پر خود اس کو دیکھیں، بجائے کہ ہم ہر دفعہ 4 پاز کو لکھیں یا کسی اور تنظیم کو۔ اور دوسرا، ان لوگوں کے لیے کوئی لا بھی بنایا جائے گا جو ایبیوز کرتے ہیں، تاکہ ان کو اچھی لمبی سزائیں ملیں۔ دیکھیں، پہلے تو میں مریم اورنگزیب صاحبہ میری بہن ہیں، وہ وہاں پہ اس کو خود ڈائریکٹلی دیکھ رہی ہیں۔ بہت سے جانور جو ہم نے یہاں پر دیکھے ہیں وہ انہوں نے بھیجے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ، یہ تو پہلے کبھی کسی کے گمان میں بھی نہیں آیا کہ ریچھ کا ناچ، کتنے لوگ ہیں جو ساری زندگی دیکھتے رہے ہیں؟ کسی نے سوچا اس ریچھ کے متعلق جس کا ناچ سب لوگ دیکھتے آئے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے وہ کتوں کی اور ریچھ کی لڑائی دیکھی ہے؟ کبھی آپ نے سوچا کہ اس ریچھ کے اوپر کیا بیتتی ہے جس کو اوپر آپ کتے چھوڑ دیتے ہیں؟ تو یہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے انیشیٹو پنجاب میں لیا ہے، میری بہن ہے، اور بڑی زبردست ایڈمنسٹریٹر بھی ہیں اور لیڈر بھی ہیں، اور انہوں نے بہترین کام کیا ہے۔ آبویسلی جو کام 70 سال میں نہیں ہوا، اب جب شروع کریں گے تو وقت لگے گا، وقت لگ رہا ہے، لیکن جیسا کہ آپ نے اشارہ دیا کہ کئی جگہوں پہ یہ ابیوز ہو رہی ہے، تو کئی جانور تو یہاں پر آ گئے ہیں، تو انشاءاللہ یہ جگہ آباد ہوتی رہے گی، اور وہ لوگ جو ابیوز کر رہے ہیں ہم ان کو آہستہ آہستہ ختم کرتے جائیں گے۔ چالان بھی ہو رہے ہیں، میں نے ابھی پوچھا ہے، مرگلا کے اندر بھی چالان ہو رہے ہیں، تقریباً ووڈ کٹنگ کے بھی، یہ جنگل برباد ہو رہا ہے، تو میرے خیال میں کوئی 150-200 آپ نے بتایا چالان کتنے 1-2 مہینے میں ہوئے؟ 1.5 لاکھ 2 مہینے میں 1.5 لاکھ چالان کیے گئے ہیں۔ نہیں، لوگ کتنے چالان کتنے کیے ہیں؟ ٹوٹل 23 چالان ہم لوگوں نے کیے ہیں۔ 23 چالان پچھلے 1.5-2 مہینے میں اللیگل ووڈ کٹنگ کے کیے گئے ہیں، 2 لاکھ روپے جرمانہ کیا گیا ہے۔ اس کی سزائیں بھی بڑھتی چلی جائیں گی، اور یہ جو چالان ہیں ان کی تعداد بھی بڑھتی چلی جائے گی۔ ہنٹنگ کے اوپر باقاعدہ ہمارے لوگ ہیں جن کو ہم امپاور کر رہے ہیں، اس میں اور بھی لوگ ایڈ کریں گے جو ٹریلز پہ جاتے ہیں، مارگلا کی پورے جو علاقہ ہے اس میں پھیلے ہوئے ہیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ جانوروں کو ایبیوز نہیں کیا جائے، ان کو ہنٹ نہیں کیا جائے، اپنی چند لمحے کی خوشی کے لیے انہیں گولیاں نہ ماری جائیں، تو یہ سب کام ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ ایبیوز نہیں ہوگا۔ اور آپ نے جو بات کی ہے، بہت اچھی تنظیمیں ہیں بین الاقوامی سطح پہ۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہمارا مقصد ان کو یہاں لانا نہیں، یہاں لا کے اپنے بچے ٹرین کرنا ہے، تو انشاءاللہ آپ کے سامنے وہ تبدیلی آئے گی۔ سر ایک تفریحی مقام تھا، یہاں پہ شہری آتے تھے، بچوں کو لے کے آتے تھے، وہ اب عام پبلک کے لیے بند ہے، اس کی بحالی کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں، میرا یہ ذاتی خیال ہے اور مجھے تھوڑا بتایا بھی گیا ہے۔ دیکھیں، میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں سفاری ایک ایسی جگہ جہاں جانور بھی اس طرح رہ سکیں جس طرح انہیں رہنا چاہیے، یعنی وہی انسانی خوشی کے لیے ابیوز تو نہیں ہونی چاہیے نا، انسانی خوشی کے لیے، یعنی وہ جانور جسے وہ ہاتھی جسے یہاں سے لے کر گئے ہیں، اس کو جس طرح زنجیروں میں باندھا ہوا تھا اور جو اس کے ساتھ سلوک کیا جا رہا تھا، اور وہ تو ایک ہاتھی ہے کیونکہ بڑا جانور تھا تو نظر آ گیا، چھوٹے چھوٹے جانوروں کی جو داستانیں ہیں وہ ذرا آپ ان سے سنیں کہ ان کا کھانا چوری، بے زبان جانور کا کھانا چوری کیا جا رہا تھا، ان کو کھانا نہیں مل رہا تھا، ان کو ادویہ نہیں مل رہی تھی، تو یہ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ یہاں پہ آپ یہ سب کچھ کریں گے کوئی تماشا لگانے کے لیے، پھر ہم میں اور وہ لوگ جو ریچھ کا ناچ کرواتے ہیں ان میں کیا فرق ہوگا؟
تو ہم کوشش یہ کریں گے کہ یہاں پہ کوشش کریں گے, ابھی میں آپ سے وعدہ نہیں کرتا, مجھے تھوڑا سا اس کو دیکھ لینے دیجئے, اجازتیں کیا ہیں, قانون کیا کہتا ہے, لیکن ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم یہاں پہ سفاری بنائیں, یعنی ایک ایسی جگہ بنائیں جس میں جانور اس طرح رہیں جس طرح جانور وائلڈ میں رہتے ہیں, اور یہ وہ جانور ہوں جنہیں ریہیبلیٹیٹ کر کے واپس نہ بھیجا جا سکے. اصل مقصد ریہیبلیٹیشن ہے, اصل مقصد ان کو اپنے مسکن تک لے کر جانا ہے. لیکن اگر ایسا نہ ہو پائے گا تو پھر ہم یہاں پہ کوشش کریں گے, اگر قانون نے اور ریسورسز نے اجازت دی, کہ وہ بند چھوٹے چھوٹے کیجز میں جانور رکھ کے دیکھ کے ٹکٹ لگانے سے بہتر ہے کہ ایک سفاری بنائی جائے جہاں پہ بچوں کو جب وہ آئیں جانور بھی دیکھیں, مگر یہ بھی دیکھیں کہ جانور اپنے مسکن میں خود کیسے رہتا ہے, آزادی کیا ہے, اور جانور جو ہے اس کو جب ری ہیب کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, اس کو جب پہلے لاتے ہیں کوارنٹین کرتے ہیں تو کون سی ادویہ دیتے ہیں, کون سے ٹیکے لگاتے ہیں اور کیوں لگاتے ہیں, اور پھر ان کو کیوں ایک دوسرے کیج میں جہاں پہ وہ رہ سکیں سہولت کے ساتھ, جیسا کہ آپ نے آج سب نے اپنے کیمرے کی آنکھ سے دیکھا کہ وہ جو ریچھ ہیں انہیں ایک بڑی جگہ پہ رکھا گیا ہے, اور پھر وہاں سے دوبارہ سے جو وائلڈ میں ٹرانزیشن ہے اس پہ فلمیں بھی بنائیں گے اور ایک سینٹر بنائیں گے جہاں پہ بچوں کو دکھا سکیں کہ کیسے ان کو دوبارہ سے وائلڈ میں لے جایا جا سکتا ہے. تو اس طرح کا ایک طریقہ کار زو کے بجائے ایک نئے فریم ورک میں چیزوں کو اگر اللہ نے ہمت دی اور ریسورسز ہمارے پاس ہوئے اور قانون کی کوئی بندش نہ ہوئی تو انشاءاللہ ہم اس کو ریسٹور کریں گے. خود جیسے کہ آپ نے بتایا کہ سرکاری افسران تھے, اور چاہے وہ سی ڈی کے تھے یا کسی بھی محکمے کے تھے, یہ ہوتا تھا کہ جانوروں کا کھانا تک وہ افسران کھا جاتے تھے. ایک بار پھر ہمیں بورڈ کے اندر یا آپ کے یہاں معاملات میں سرکاری افسران نظر آ رہے ہیں, تو بجائے اس کے کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں پر جیسے آپ نے پہلے بات کی کہ ان لوگوں کو لایا جائے جن کی زندگیاں ان کاموں کے لیے وقف ہوئی ہیں. اب گزشتہ تقریباً 1.5 سے 2 مہینے کے درمیان درجنوں ووڈ کٹنگ کے واقعات ہوئے ہیں. آپ کا ایک بارکنگ ڈیئر جو ہرن جو ہے وہ اس کو یہاں پہ کتوں کے ذریعے سے اس کا شکار کر دیا گیا, اور اس طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں جو نہیں ہونا چاہیے. جی میں تو آپ کو پہلے ہی فرام یور ماؤتھ ٹو گاڈز ایئرز, اور انشاءاللہ میں خود یہاں پہ حاضر اسی وجہ سے ہوا ہوں کہ میں آپ کو یقین دلا سکوں کہ انشاءاللہ یہاں پہ سب تبدیل کریں گے وقت کے ساتھ ساتھ. انشاءاللہ یہ تمام چیزوں میں تبدیلی آئے گی. سرکاری افسران ابھی ہمارے سرکاری افسر ہیں, کہاں ہیں وہ ہمارے ڈائریکٹر صاحب؟ جی آئیے تشریف لائیے, آئیے ادھر آئیے میرے ساتھ. یہ پی ایچ ڈی ہیں, ان کی پی ایچ ڈی جو ہے وہ وائلڈ لائف میں ہے, اور انہوں نے مار خور کے اوپر اور پاکستان میں جتنے بھی مار خور ہیں ان کی کتنی پاپولیشن ہے اس کے اوپر تحقیق کی ہے, اور اس کا پورا نومنکلیچر کلاسیفیکیشن کے کس قسم کے کتنی اقسام کے مار خور ہیں, یہ تمام ریسرچ انہوں نے کی ہے. فرانس سے بھی کی ہے, پاکستان میں بھی کی ہے, پی ایچ ڈی کا حصول کیا, اور سرکاری افسر, اور اس وقت ان کے پاس ایکٹنگ چارج, اور اسی وجہ سے یہ تھوڑی بہت جو تبدیلیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں. لیکن میں نے ان سے درخواست کی کہ اپنی ہی طرح کے لوگ پرائیویٹ سیکٹر سے, کیونکہ یہ تو جانتے ہیں وہ کون لوگ ہیں, تو ان تمام لوگوں کو لے کر آئیں, ہم ان میں سے چنیں گے. سرکاری افسران کے تو اور بھی سرکاری کام ہے, یہ تو خیر ان کی تو ماشاءاللہ پی ایچ ڈی ہے, تو سرکاری افسران ہیں اور پھر سرکاری افسران ہیں, تو آپ کو بھی تھوڑی سی تفریق کرنی چاہیے. سی ڈی اے ہے اور پھر سی ڈی اے ہے. سی ڈی اے میں بہت اچھے لوگ بھی ہیں کچھ نہیں بھی ہوں گے اچھے. اس وجہ سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تفرقہ ہمیں کرنا چاہیے اچھے اور برے لوگوں میں, سرکاری اور غیر سرکاری میں نہیں, سی ڈی اے اور نان سی ڈی اے میں نہیں. سی ڈی اے میں بہترین لوگ بھی ہیں اور بہت اچھے لوگ نہیں بھی ہیں, سیاستدانوں میں بہت اچھے لوگ ہیں, بہت اچھے لوگ نہیں بھی ہیں. تو اس وجہ سے صحافیوں میں بہت اچھے لوگ ہیں, کچھ نہیں بھی. تو جس طرح اچھے اور برے کی تفریق ہے, ہمیں وہ اچھے اور برے کی تفریق کرنی ہے, لیکن اس بورڈ کے اوپر ہم پرائیویٹ سیکٹر سے درد دل رکھنے والے لوگ انشاءاللہ لے کر آئیں گے. آپ سے پہلے بھی متعدد بار لوگ یہاں پر آئے, انہوں نے کہا کہ اس کو جلدی ہم یہ بنا دیں گے, ایسا بنا دیں گے. کب تک اس کو سفاری بھی اگر بنانا ہے تو کب تک؟ جی تھوڑا وقت آپ مجھے دیجئے, کیونکہ مجھے آئے ہوئے ابھی 2 ہفتے ہوئے ہیں. تھوڑا وقت دیجئے تاکہ میں آپ کے سامنے پھر دوبارہ سے میں آپ کو کہہ دوں کہ یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, پھر کچھ نہ ہو تو آپ دوبارہ سے سوال پوچھیں گی. تو بہتر یہ ہے کہ میڈم کے ساتھ مل کے ایک باقاعدہ پلان بنا کے انشاءاللہ ودن اے منتھ ہم ایک پورا کلائمیٹ چینج کا پلان آپ کے سامنے لے کر آئیں گے. اس کا یہ حصہ ہوگا, اس میں یہ تمام چیزیں پھر آپ کے سامنے آ جائیں گی تاکہ جو ہم کمٹمنٹس کر رہے ہیں ان کو لے کر آگے بڑھ سکیں. مارکلا ہلز نیشنل پارک جو ہے وہ ہماری ایک نعمت. ہم دیکھ رہے ہیں کہ وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ کافی عرصے سے کام کر رہا ہے, اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں, لیکن
जो एक रिपोर्ट आई है कौमी असेंबली में पेश हुई है कि 3 सालों में जंगलात का रकबा कम हुआ है, बंजर ज़मीन जो है वो ज़्यादा हुई है, पानी जो है उसमें कमी आई है, इमारतों की जो है वो भी उसकी तादाद में भी इजाफा हुआ है। तो इस मार्गला नेशनल पार्क को बचाने के लिए आप क्योंकि अब यहाँ पर आए हैं तो आप आगे इसको किस तरह लेके चलेंगे, क्या इक़दाम? जी आपने सब कुछ तो बता दिया, आप बताइए मैं क्या बताऊं। आपके सवाल में तमाम जवाब थे। इंशाल्लाह इस फॉरेस्ट को रिस्टोर करेंगे, ना सिर्फ रिस्टोर करेंगे बल्कि इसके ज़रिए कार्बन क्रेडिट्स जनरेट करेंगे। उन कार्बन क्रेडिट्स के ज़रिए जो हमें आमदन मिलेगी बैनुल अक़वामी सतह पे, पहले तो हम इसको रिस्टोर करने के लिए बैनुल अक़वामी सतह पे वो ममालिक बैनुल अक़वामी सतह पे जिनका कार्बन बर्डन बहुत ज़्यादा है और उनको कार्बन क्रेडिट्स ऑफसेट करने की ज़रूरत है, और हमारे पास शायद बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज ना हो, हमें गरीब मुल्क, लेकिन हमारे पास कार्बन फुटप्रिंट नहीं है, तो हम उन लोगों की इन्वेस्टमेंट से इस पूरे फॉरेस्ट को, इस मागला स्पेस को पूरी तरह से रिस्टोर करेंगे। ना सिर्फ जंगल को रिस्टोर करेंगे बल्कि यहाँ पे वाइल्ड लाइफ को रिस्टोर करेंगे, और उन कार्बन क्रेडिट्स के बदले में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करवाएंगे। मगर जब जंगल खुलेगा तो उसके कार्बन क्रेडिट्स तो कहीं ज़्यादा होंगे, उससे जो इन्वेस्टमेंट है, जितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए उससे ज़्यादा कार्बन क्रेडिट्स जनरेट होंगे। तो उसके लिए एक मॉडल बनाएंगे कि वो कार्बन क्रेडिट्स की जो बैनुल अक़वामी सतह पे डॉलर्स में वैल्यू है उसको हम ला के दोबारा मागला में इन्वेस्ट करें। तो ये हमारा प्लान है। इसमें पानी भी है, आपको पता है कि पानी को रिस्टोर करने के कार्बन क्रेडिट्स की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, तो पानी को रिस्टोर करेंगे यहाँ। जी मैं बताता हूँ, मगर पहले मैं बता दूँ कि बैनुल अक़वामी सतह पे अब हुआ ये है कि कुछ ममालिक ऐसे हैं जो तरक्की याफ्ता हैं, जो जब अपना ईंधन जलाते हैं या गाड़ियाँ चलाते हैं या बिजली पैदा करते हैं तो पूरी दुनिया का जो क्लाइमेट है उसको बर्बाद करते हैं। अगर आप ये देखें कि कौन कौन सा मुल्क तबाही का बाइस इंसानियत के लिए और इस दुनिया के लिए तबाही का बाइस बन रहा है, तो तरक्की याफ्ता ममालिक जो हैं वो 80% दुनिया का वो कार्बन जो आपकी इन्वायरमेंट को बर्बाद कर रही है, जिसकी वजह से ये ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये सैलाब आ रहे हैं, जिसकी वजह से इंसानी बर्बादी होती है, वो वजूहात जिनकी वजह से हमारे सूबे डूब जाते हैं, हमारे कैनाल्स बर्बाद हो जाते हैं, हमारे बराजेस बर्बाद हो जाते हैं, ये हम नहीं कर रहे हैं। ये तरक्की याफ्ता ममालिक हैं जो अपनी तरक्की के लिए ईंधन, जिसको क्लाइमेट कहते हैं, जिसको एनवायरनमेंट कहते हैं, वो सिर्फ बिजली जलाने के लिए तेल नहीं जलाते, वो उस धुएं के जरिए इस क्लाइमेट को बर्बाद करते हैं, क्लाइमेट को भी इस्तेमाल करते हैं। गरीब ममालिक नहीं करते, गरीब ममालिक नहीं करते, हम जैसे ममालिक नहीं करते। हम तकरीबन 50 से 60% जो हमारा गरीब मुल्क का टारगेट था उसके भी नीचे हैं। तो वो ममालिक जो अपने टारगेट से 60% ऊपर हैं, वो उन ममालिक में इन्वेस्टमेंट करते हैं जो 60% नीचे हैं, और उतनी इन्वेस्टमेंट करते हैं जो 60% हमारे टारगेट और हमारी जो असल कार्बन का फुटप्रिंट है उसका जो फ़र्क है उसमें वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, करेंगे जंगलात में। हम ये प्लान लेकर मैडम की लीडरशिप में आगे जा रहे हैं। वो बैनुल अक़वामी उन ममालिक के पास जाएंगे, उन कंपनीज़ के पास जाएंगे, उनको बोलेंगे भाई आपने तो ये करना है ना, तो ब्राज़ील के बजाय पाकिस्तान में कीजिए। तो फिर वो पाकिस्तान में आएंगे, अगर वो हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं 10, 20, 50 मिलियन डॉलर की मरगला हिल्स में इन्वेस्टमेंट करके जंगल को रिस्टोर करते हैं, एक दरख्त कटता है तो 9 दरख्त लगते हैं, और जानवरों का नेचुरल हैबिटाट पैदा होता है, और क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मिलता है, या पानी की फराहमी, ज़ेरे ज़मीन जो पानी है उसकी क्वालिटी बेहतर होती। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं उस क्रेडिट, जिसको कार्बन क्रेडिट कहते हैं, वो ममालिक जो ज़्यादा एनवायरनमेंट को, क्लाइमेट को जला रहे हैं, वो उन जगहों पे जहाँ पे क्लाइमेट नहीं जल रहा वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसको कार्बन क्रेडिट कहते हैं। इसको हम इस्तेमाल करेंगे, उसके ज़रिए इन्वेस्टमेंट लाएंगे, प्रोजेक्ट्स आएंगे पहले, फिर जब कार्बन क्रेडिट्स ज़्यादा जनरेट होंगे इन्वेस्टमेंट से, तो उस पैसे को हम मुख्तलिफ ममालिक और मुख्तलिफ एयरलाइन कंपनियाँ जैसे होती हैं उन्हें बेचेंगे, वहाँ से डॉलर ला के पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेंगे। ये है जी मॉडल। जी मैकेनिज्म जी बन जी 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 देखिए हमें क्योंकि ये अभी पिछली कॉप के अंदर ये कई जो फंड्स हैं वो तो पिछली कॉप में अप्रूव हुए हैं। ये पुराना है, क्लाइमेट
یہ جو کاربن ٹریڈنگ ہے یہ کئی دفعہ کلیپس ہوئی ہے، آپ اگر یہ سب جانتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے، مگر اب ایک نیا فریم ورک آیا ہے. اس فریم ورک کے تحت میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہم کو 90% تک پہنچ گئے ہیں، لیکن ہم نے سفر شروع کر دیا ہے، اور اب انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس سفر میں بڑی تیزی آئے گی اور بہت جلد آپ کو وہ پروجیکٹس نظر آنے شروع ہوں گے. بہت شکریہ. سر جی منال کو دوبارہ ریسٹور کرنے کی طرف سیڈی والے جا رہے ہیں، اور ایک منال ویو پوائنٹ جو بورڈ نے بنا رہے ہیں